اب بڑے احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہمارے مہمان خصوصی جناب بیگ صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سب کی جانب سے، ادبی کل کی جانب سے، اردو نیشنل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کشتواڑ کی طرف سے کہ آپ نے ہماری گزارش کو قبول کیا، یہاں تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یقیناً ہماری دونوں انتمی تنظیموں کے لیے آج کا یہ دن، آج کی تقریب کی یادگار ہوگی۔ آپ کی آمد پر جو خوشی جو اعزاز ہمیں حاصل ہوا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں بہت ہی خلوص، بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات کہیں۔ جناب بیگ صاحب۔ محترم ظہور الدین صاحب، محترم بیگ وسیم صاحب، میرے ساتھی اور دوست مہر صاحب، کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری رمیش مہتا صاحب اور شام طالب صاحب، میرے بزرگوں اور دوستوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ 2-3 بچیاں بھی یہاں ہیں۔ جب پہلے مجھے دعوتیں ملنے لگیں کئی فنکشنز پہ حاضری دینے کی، یا کہیں یہ ادیب یا شاعر بھی بلا لیتے ہیں، تو مجھے اپنے بارے میں شروعات میں غلط فہمی ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ صاحب قلم اور فنکار اور ادیب شاید اس لیے بلاتے ہیں کہ انہیں اپنی جگہ یہ گناہ ہے میں بھی ادیب ہوں گا، یا کم از کم ادیب نہیں ہوگا تو ادب نواز ہوں گا، ادب نوازنا سے ہی تو ادیب دوست ہوگا، کسی نہ کسی کا دوست ہوگا۔ لیکن بہت جلدی وہ غلط فہمی دور ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ یہ جو فائنانس منسٹری کا بورڈ ہے یہ دعوتوں سے آئی جاتی ہے، اور اس پورٹ فولیو کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ بیگ وسیم صاحب جیسے عالم اور فاضل اور تجربہ کار انسان کو بھی ہے۔ آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹر خزانے کی کنجی لے کر تالا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ کوئی خزانہ کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، کوئی گو ڈاؤن نہیں ہوتا جس میں سونا چاندی زیورات جیسے فلموں میں دکھایا گیا ہے اور کوئی اس کا بہت بڑا تالا ہو، چابی ہو۔ لیکن میں کیا کروں کہ جب چیف منسٹر نے خود 2-3 جلسوں میں جب میں ان کے ساتھ گیا، اب میں نے ان کے ساتھ جانا بند کر دیا جلسوں، وہ جلسوں میں جب لوگ مطالبات کرتے ہیں یہاں پل نہیں، یہاں بجلی نہیں، یہاں نوکری نہیں، یہاں اسکول نہیں، یہاں بلڈنگ چاہیے، یہاں پانی پینے کا ہونا چاہیے، تو چیف منسٹر صاحب نہایت ہی سادگی اور معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے تمام مطالبات وزیر خزانہ نے سن لیے، اور میں بھی ان سے کہوں گا کہ ذرا دل کھول کر خزانے کی کنجی ہلائیں۔ اب وہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر نے کہا ہے اور پھر بھی آپ پیسہ نہیں دے رہے، آپ کہاں سے سفارش لائیں؟ صفائی کی سفارش لیں۔ اور دن میں وہ کوئی دن شاید ہوگا جب 5-10 درخواستوں پہ میرے کیبنٹ کولیگز نہیں لکھتے، کوئی انہیں نوکری مانگنے لکھے ایک دم لکھتے ہیں آنریبل فائنانس منسٹر kindly do me the favor of permitting the appointment of such and such person۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسا فائنانس منسٹر نہیں کرتا، لیکن ان کے سر سے تو بلاٹا لگے، اور ہمارے کھاتے میں پڑا کسی کو ناراض کرنا۔ جہاں تک یہ ادب کا تعلق ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ ادب کی حوصلہ افزائی ہمیشہ گورنمنٹس کو کرنی پڑی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ بادشاہوں کو دیکھیں، ان کے دربار میں ادیب، شاعر، مصور ہوا کرتے تھے۔ اکبر کے ہاں دیکھیے یہی نہیں ہے، اورنگزیب جیسے آدمی کے ہاں بھی وظیفے ملتے تھے، کچھ ہندوز کو، نان مسلمز کو بھی اسکالرشپ ملتے تھے، تو اس قسم کے
پھر انگریزوں نے بھی رکھا. غالب کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ 12 وظیفہ لینے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کلکٹر صاحب اٹھ کے ہاتھ نہ ملائے تو وظیفہ لیے بغیر کہ واپس گھر چلے جاتے تھے. کیونکہ ادب اور تخلیق کی جو دنیا ہے اس میں براہ راست اور فی الفور اس کے انعامات اور اس کا جو ریوارڈ ہے نہیں ملتا. شاذ و نادر ہی پکاسو ہوگا پیدا ہوگا. یہ آپ ہندوستان کے خوش قسمت رائٹر سے سلمان رشدی ہو یا سیٹھ ہو جن کو کیونکہ وہ بھی انگریزی میں لکھتے ہیں. اگر وہ ہندی اور اردو میں لکھ کر دیکھیں تو جن کو وہ لاکھوں ڈالر ملتا ہے ایڈوانس میں نہیں ملے گا. یعنی یہ جو ادب اور تخلیق کی دنیا ہے اس میں تو ایک تو ریوارڈ بہت مشکل سے ملتا ہے, ملے بھی تو بہت دیر سے ملتا ہے. اور اگر ادب اور تخلیق کا تعلق کسی ایسی زبان یا کسی ایسی تہذیب سے ہو جو مالی حیثیت سے فرنٹ رنر کا ہو تو آپ کی جو تخلیق ہوگی, ادب ہوگا, شاعری ہوگی, اس کی جو اندرونی جو انٹرنسک ویلیو ہے, جو اس کی اپنی اندرونی اصلی ماہیت ہے اور اس کی جو قدر و قیمت ہے, اس کو دنیاوی جو پیمانے ہیں ان سے ڈھانپا نہیں جا سکتا, نہ اس کی برابر قیمت ملتی ہے. انگریزی لٹریچر دیکھیے, فرینچ لٹریچر دیکھیے, اب چائنیز لٹریچر بھی دیکھیے, وہ بھی ہے کہ وہ انتہائی فائدہ مند اور سود مند ایک کام ہے. انگریز پینٹنگ بناتے ہیں, پکاسو جیسی پینٹنگ تو ملینز آف ڈالرز میں ملتی ہے. اور ہمارے یہاں بہت کمال ہوا کہ فدا حسین کی تصویر 10 لاکھ یا 15 لاکھ میں بکی. اس لیے گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صرف سنگ و خشت کی دنیا تک محدود نہیں رہتی ہے. عمارتیں ضروری ہیں, بلڈنگز بنانا ضروری ہے, انفراسٹرکچر بنانا ضروری ہے, لیکن ہماری کائنات جو ہے وہ سنگ و خشت تک محدود ہے. خیالات, تصورات, سخن و فکر, یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے انہیں کہیں کہ میں کب سے کہہ رہے ہیں, خاموش رہیں بھائی. اور آج بھی اگر ہم کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں کہ ساکریٹیز کے زمانے میں سینٹ کا لیڈر کون تھا, جو ان کی سینٹ تھی, یا ان کا جو کورٹ جس سے ان کی ٹرائل کی ہے کون تھا, وہ کسی کو شاید یاد نہ ہو, لیکن یہاں پرائمری سکول میں جانے والا بچہ اس نے بھی سقراط کا نام سنا ہوگا, افلاطون کا نام سنا ہوگا. شیکسپیئر کے زمانے میں سب ہم نے شیکسپیئر کا نام سنا ہے. اگر میں پوچھوں اپنے ہی ساتھیوں سے اس وقت بادشاہ کون تھا انگلینڈ کا, شاید ہی کسی کو معلوم, شاید ہی کسی کو یاد ہو. تو یہ جو خیالات, فن و فکر کی دنیا ہے یہ ایک لحاظ سے ابدی دنیا ہے. جب تک ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے اور الفاظ کو دوسرے تک پہنچانے کا کوئی میڈیم ہے, اس وقت تک خیالات کی دنیا, تخلیق کی دنیا, چاہے وہ فکر ناتمام ہی کیوں نہ ہو, وہ ایک دیرپا اور ابدی ایک ورثہ ہے جو انسانیت کو ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی سرپرستی سے ادیب اور شاعر نہیں بنتے, صرف ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. اگر صرف سرکاری سرپرستی سے کوئی بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا, پھر ذوق کو بلند تر مقام ہونا چاہیے تھا خانے پہ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ظفر شاہ کے ہاں ہر چند کی ذوق کا جو ہے مرتبہ اونچا تھا, لیکن غالب چند ہی برسوں میں ذوق پہ غالب ہو گئے. ادب اور تخلیق اور فن اس کی پذیرائی عوام میں ہونی چاہیے, اور عوام میں تب پذیرائی ہوتی ہے کہ بات دل سے اٹھے اور دل میں بیٹھے. جب آپ لوگوں کے جذبات, احساسات, معاملات, مشکلات
اور ان کے خوابوں اور ارمانوں کی ترجمانی کر لیتے ہیں تو ایک رشتہ بن جاتا ہے ایک تخلیقار اور ادیب اور شاعر اور عوام میں، اور اسی سے ابدیت اور ایک رتبہ جو ہے کسی ادب یا فن کا اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ ضروری ہے کہ اگرچہ ہم فنکار اور شاعر نہیں بنا سکتے لیکن انہیں کسب پرسی کی حالت میں بھی نہ چھوڑیں، بے بسی کی حالت میں بھی نہ چھوڑیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں ایک ادیب اور شاعر۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ 2 بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، ایک سائیکل پر یا پیدل جاتا ہے، دوسرا ایک لمبی چوڑی گاڑی میں ہے جس میں اس کو سرکاری ڈرائیور ہے یا پرائیویٹ ڈرائیور ہے، اس کے لیے 12 بجے لنچ میں پہنچتا ہے، شام کو پھر میم صاحب خود آتی ہیں بچے کو لے جانے کے لیے، اس کے برتھ ڈے پہ لاکھوں روپے، ہزاروں کیا لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ جو دوسرا بچہ ہے بڑی مشکل سے اس کے اسکول کی وردی ہے، بڑی مشکل سے یہ سائیکل پہ کوئی اسے چھوڑنے آتا ہے ماں باپ، اور پھر اس بچے کو کہا جائے کہ تمہارا باپ ادیب اور شاعر ہے، تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ ایک بچے سے کیسے ہم توقع رکھیں کہ وہ ذہنی لحاظ سے ارتقاء کی اس منزل پہ پہنچا ہے اور اس نے نفس پہ اتنا قابو پا لیا ہے کہ وہ اس خوشی میں مست رہے کہ میرا باپ ادیب اور شاعر ہے۔ اسے تو رشک ہوگا اس دوسرے بچے پہ جس کا باپ ویڈیو ہے یا اسسٹنٹ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا وکیل ہے، اور پھر یہی بچہ جو ہے یہ جب گھر جاتا ہے یہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی کھانے میں، کہیں کسی کونے میں دل کے یہ تاثر آہستہ آہستہ جگہ پکڑتا ہے کہ میرا باپ نالائق ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچے میں نہیں دھر سکتی۔ آپ ایک شخص سے ایک انسان مفلسی کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن سماج میں ہیومیلیشن کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ بھوک کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بچے کو تانا ملے اسکول میں، سماج میں، آپ کی بیٹی کو شادی کرتے وقت آپ اس کے جہیز کا سامان مہیا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ اچھی سی دعوت کا اہتمام بھی نہیں کر سکتے، تو ایک انسان جو ہے اس میں وہ تو تمام نفس کی کمزوریاں ہیں اور تمام سماجی تاثرات کا وہ شکار ہوتا ہے۔ ہم زمانے اور وقت کی پیداوار ہے، ہر چند کی ہم کوشش کریں ان پہ غالب آنے کی، لیکن انسان اپنے کمزور لمحوں میں ان تمام رسومات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں یا جس نظم کے ہم پابند ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک خواب سا ہے، وہ تو ایک خواب کی دنیا ہے کہ ہم ایک ایسا سماج بنائیں جہاں پہ جیسے فرانس میں ہوا کرتا تھا کچھ دور یا رینیسانس کے زمانے میں فخر سے ایمانوئل کانٹ کو، وولٹائر کو بادشاہ کی طرف فخر سے بلاتے تھے، کبھی جرمنی کا بادشاہ اور کبھی کہیں، وہ اپنے لیے باعث تفخر سمجھتے تھے کہ ان کی محفل میں بول گیا۔ لیکن آج وہ زمانہ نہیں، آج کا جو زمانہ ہے کافی حد تک بدل چکا ہے۔ لٹریچر میں بھی وہی لوگ آگے چلے جاتے ہیں جو کنزیومرز لٹریچر پیدا کریں۔ آپ دیکھیے بیسٹ سیلرز دیکھ لیجئے، انگریزی فکشن میں پڑھ لیجئے آپ کتابیں، بیسٹ سیلرز آپ دیکھیے کیا ہے، ایکسائٹمنٹ، انٹریگز، کنسپیریسیز، وائلنس اینڈ سیکس۔ یہ ایک تھیم ہے جس سے آپ کے ذہن میں تبدیلی ہو، پھیلاؤ ہو، گروتھ ہو، ارتقاء ہو۔ ایسے مضامین، ایسی کتابیں بہت کم پڑھنے کے لیے تیار ہیں لوگ، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے فلاسفر پیدا نہیں ہوتے، ٹیکنالوجسٹ پیدا ہوتے ہیں، کمپیوٹر انجینئرز پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ لیکن یہ جو حکومت کی ذمہ داریاں انہوں نے مجھے یاد دلائی
چاہے وہ لہر صاحب ہوں، پر لہر صاحب کا نام بھی شام، سندر، آنند ہے. یہ ہر چیز سندر بھی ہیں، آنند بھی ہیں، لیکن لہریں کبھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں جو آدمی گن بھی نہیں سکتا. یہ شام کی لہروں کی بات ہے. شام کی لہروں کی وہ ڈھونڈتے ہیں پھر بھی فرصت کے رات دن کہ ہم یہ لہروں کو گنیں. لیکن یاسین صاحب نے بھی جو کہا کہ کچھ آئینی ذمہ مار گئے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آئین میں اور قانونی طور پر تو بنایا جا سکتا ہے ایک ڈھانچہ کہ یہ ہو اور وہ ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کے کسی گاؤں میں بھی چلے جائیے، ان پڑھ سے ان پڑھ اور غریب سے غریب کشمیری بولنے والا، گجر زبان بولنے والا، پہاڑی زبان بولنے والا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں باپ کو ڈیڈی کو، ماں کو ممی کو. جو بالکل جنہوں نے کبھی اسکول تک نہیں گئے ہیں، وہ گاؤں کی عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ان کو ماما یا مامی یا انکل یا آنٹی کہیں. ذرا سے اس سے اوپر چلے گئے، ٹاؤن تک پہنچے، پھر کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو بولیں تو انگریزی میں بات کریں. گھر میں بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے انگریزی میں کس طرح گفتگو کی جائے. اور ماں بچے کو کہتی ہے میں تمہیں دکان پر لے جاؤں گی، لیکن وہاں مجھ میں میرے ساتھ اردو میں، کشمیری، پنجابی، ڈوگری میں بات نہیں کرنا. دکاندار کے سامنے شرمندہ کر دو گے، انگریزی میں مجھ سے بات کریں. یہ احساس کمتری کا جو شکار ہے، جن لوگوں کو اپنے کلچر، اپنی زبان پر بھی فخر نہ ہو. فخر کیا ہے؟ جن کو یہ شرمندگی ہو اس تعلق سے بھی، تو وہاں ہم قانون اور آئین تو بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے آئین میں رکھا ہے کہ اللہ کی اس دنیا، بھگوان خدا کی اس دنیا میں ذات پات نہیں ہونی چاہیے. انٹچیبلٹی کو کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں پروہیبٹ کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے شودر ہے، فلاں ہے اور انٹچیبل ہے. یہ تصور بھی دیکھیے آئین میں ہو گیا ہے. کیا حقیقی دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑا ہے؟ حقیقی دنیا میں اثر نہیں پڑا ہے. آپ بھی پارلیمنٹ پہ چلے جائیے، شاذ و نادر ہی کوئی ممبر پارلیمنٹ آپ کو برہمن ملے گا. ملیں گے، بہت کم ملیں گے جو ایک شودر یا بیشتر کے ساتھ بیٹھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائے. وہاں بھی الگ، اور اس کا بھی فائدہ اٹھا لیا. یادوز نے اپنی حکومت بنا لی، وہاں ہوا، اس کا بھی سیاستدانوں نے فائدہ اٹھا لیا. شاید اسی لیے سیاستدانوں کو، آپ اس کو پرانے زمانے میں رہبر کہتے تھے، کہ جب سیاستدان کا نام آتا ہے تو جب ان کو یہ کہنا تھا کہ بھی ایسے لوگوں سے ذرا فاصلے پر رہو، تو اس وقت مجھ سے منسوخ ہوا. اور لہر صاحب نے کہا یہ بیگ صاحب کو منسوخ کیجیے، شاید وہ رہبر خود منزل سے ناواقف ہے اور رہبری کرنے نکلا ہے، ایسے لوگوں سے فاصلہ ہی رکھنا چاہیے. بہرحال میں عرض کروں گا کہ آئینی قانونی طور پر تو الگ ہے، لیکن ایک مجموعی طور پر ایک شعوری ایک کاوش ہونی چاہیے ہم لوگوں سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، حکومت سے باہر. حکومت کے لوگ ڈیلی ویجر ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، لیکن جو لوگ پبلک اوپینین، رائے عامہ کو ہموار یا استوار کرتے ہیں، یا اس کو ایک یہ بھی ایک فیشن جیسی بات ہے، جو کسی چیز کو مروج اور اس کو پاپولر بنا دیتے ہیں، وہ تو پبلک اوپینین بنانے والے لوگ ہیں. مسجدوں میں جائیے، وہاں جو تقریر کرتا ہے پبلک اوپینین بناتا ہے. مندر میں، گردوارے میں جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو سارا پبلک اوپینین ہی نہیں جگہوں پہ بنتا. کیونکہ اسکولوں وغیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں وغیرہ میں آج کل کیا ہے، اس قسم کی تعلیم نہیں ملتی جسے ہم کہتے ہیں کہ واقعی کوئی ذمہ سطح یا ذمہ دار کی سمت میں لوگ بچوں کو کا پبلک اوپینین بنایا جائے. وہاں تو وی ٹی وی کی اور ایم ٹی وی کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنے اصلیت سے، جسے آپ روٹس کہتے ہیں، اس سے فرار کی ضرورت نہیں ہے. اس سے جتنا ہم تعلق زور سے اپنی زمین سے، اپنی دھرتی سے، اپنی حقیقت سے جتنا ہمارا تعلق استوار ہوگا اور پائیدار ہوگا، اتنا ہی ہم
ویسٹرن سویلائزیشن کو مانیے، ٹیکنالوجی یا سائنس کو ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ہیریٹیج کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کا اپنے وراثت سے تعلق کٹ جاتا ہے، اپنی زمین سے تعلق کٹ جاتا ہے. میں نے امریکہ میں دیکھا ہے، لندن میں دیکھا ہے، 70 سال کے 80 سال کے ہو کے وہ پھر روتے ہیں. وہ لوگ تنہائی کا جب شکار ہوتے ہیں وہ روتے ہیں. اس وقت انہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو جلانے کے لیے ہمیں اپنی جنم بھومی لے جاؤ، دفن کرنے کے لیے اپنے وطن واپس لے جاؤ. یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو بالکل کٹ کے رہ جاتے ہیں، اپنی زبان، اپنی وراثت اور اپنے سماجی جو ایک ویلیو ہے یا ایک تمدن ہے ان سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. میں جہاں تک فدا صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، اس میں کچھ موضوعات ہیں، تھیمز ہیں جو بار بار ابھرتی ہیں. انسانیت کے بارے میں جو ان کا یعنی یہ شبنمی نگاہوں سے دیکھتے ہیں انسانیت. اور جب ظاہر ہے کہ شبنمی نگاہوں سے دیکھیں تو کبھی جھلملاتے چراغ نظر آتے ہیں، کہیں پہ کہیں اندھیرا نظر آتا ہے. انسانیت سے یہ مایوس نہیں ہے قطعی طور پر، لیکن مشکوک ہے. رہبروں کے بارے میں یہ مشکوک نہیں ہے، یہ قطعی طور پر ان کا ایک نظریہ ہے تاریخی پس منظر میں، تجربے کی بنیاد پہ، کہ ہمارے رہبر جو ہے منزل جانے بغیر رہبری کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو انسانیت اور رہبری کا جو میں نے دیکھا بہت سی غزلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تھیم ہے. اور ابھی جب وانی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ فدا صاحب اور ان کی بیگم صاحب کے درمیان میں بدگمانی پیدا کر. اور کہا کہ ان کا ذکر نہیں ہے. میرے بھائی فدا صاحب بذات خود اپنی بیوی کا ذکر ہے، اور ان کی اجازت نہ ہوتی تو یہ اتنی نظمیں غزلیں لکھ بھی نہ سکتے. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں ایک تضاد سا لگا حسینہ کی نظم میں، کہ وہ ایک ہی آدمی کیسے ہے کہ آمنے سامنے کرسی پر بھی بیٹھا ہے اور ساتھ والے ڈبے میں بھی بیٹھے غزلیں لکھ رہا ہے. ارے میرے بھائی، آپ خود ادیب اور شاعر، اگر ادیب اور شاعر کم از کم 2 جگہ تو ہو ہی سکتا ہے. ایک تو یہ خسو کو یہ ہماری دنیا ہے، اور دوسرا ہے تخیلات کی دنیا. تو آپ کو اس میں تضاد ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجئے. ایک شاعر وقت کم از کم 2 جگہ، اگر بہت وفادار ہے، اور بے وفا ہو تو بہت جگہوں پہ بھی. میں نے یہ جو ہے باقی ایک چیز ہے کہ پیراڈاکسز ہے آپ کے کلام میں. اگر آپ دیکھیے پیراڈاکسز ہے جسے آپ وہ ایک تو یہ ہے کہ پیراڈاکس ہوتا ہے، یعنی ایون قرآن شریف کے بارے میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی آیت میں ایک بات ہے اور بعد میں بظاہر لگتا ہے کسی اور آیت میں کچھ اور بات کی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ یہ ایک موقع، محل، وقت اور ایولیوشن کے مطابق ایک شاعر کا بھی ایولیوشن ہوتا ہے. کس موقع پر کیا بات ہوئی، کس چیز نے اس کے دل کو چھوا، کون سے محرکات تھے جس نے اس کو شعر کہنے پہ. شعر کہنا بھی ایک قسم کی تخلیق ہے، قسم کی اس لائق یعنی بچے کو جنم دینے کی طرح ہے. جو واقعی شاعر ہے تو وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو جنم دیتا رہتا ہے، اور جب وہ جنم دیتا ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ سب کی مشترکہ وراثت بنتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو کلام میں کئی جگہ پیراڈاکس بنے گا. ان کے یہاں بھی ہیں. مثال کے طور پر ہم وکیلوں کو بری عادت ہے ایک دم بتاتے ہیں صفحہ 46 میں دیکھیے، انہوں نے اس عمر میں پہلی کتاب چھاپی. ان سے پوچھئے تو کیوں، آج تک کیوں نہیں چھاپی؟ تو کہیں گے دوستوں سے بھی نہ کہنا کبھی ہرگز ہرگز. دوستوں سے بھی نہ کہنا کبھی ہرگز ہرگز، بات دل کی ہے اسے دل میں چھپائے رکھنا.
किताबें छुपाए रखी। और अगर हमें सुनाएंगे भी तो क्या कहेंगे? अगर कभी किसी को शेर सुनाएंगे भी, गजल सुनाएंगे भी तो क्या कहेंगे? अगर ये अच्छी आवाज इनकी ना होती तो हम ये शायर भी ना बनते। हमें क्या मशवरा देंगे? साल हा साल जिसे हमने छुपाए रखा, तुम भी इस राज को सीने में छुपाए रखा। भाई हम तो इस राज को सीने में छुपाए रखने वाले नहीं। हम जहाँ जाएंगे तशहीर करेंगे कि कश्तवाड़ की सरजमीन बहुत जरखेज है, और जरा नम हो तो ये कश्तवाड़ की मिट्टी बहुत जरखेज है। सब जब हम छोटे थे तो कश्तवाड़ के जादू के बारे में सुना था। पता नहीं वसीम साहब आपने सुना है? कश्मीरियों ने कहा करते थे वहाँ ऐसी जादूगरनियां हैं ये। मुझे मालूम नहीं कि वो जादू की कहानियां सही है, लेकिन एक बात है कि कश्तवाड़ में बहुत जादूगर पैदा हुए हैं अल्फाज के। बहुत शायर, बहुत अदीब, बहुत तख्लीकार। उसकी भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस शेर के साथ जिसे आप देखिए महदूद कर देना, अपने और अवाम के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देना, ये एक तरफ। और दूसरी तरफ शेर आप इन्हीं का सफा 67 पे अगर आप किताब खरीद ले सके, उसको देखूं मैं कि पढ़ूं उसको देखूं मैं कि पढ़ूं उसको, उसका चेहरा किताब जैसा है। अरे मियाँ हमको कहते हो कि दिल में छुपाए रखना, और अपना चेहरा किताब जैसा। अभी इन्होंने कहा, जब इनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा मैं अपने बारे में क्या कहूँ, आप लोगों ने रिसर्च कर ली है, रिसर्च के बाद मेरे बारे में क्या कहना है? मेरे भाई मैं आप ही की नज़म पढ़ूंगा जिसपे आपने हमें जो कुछ बताया है वो किसी किताब और रिसर्च पे नहीं है। जो मकाले पढ़े गए, जिन किताबों का जिक्र हुआ वो उसमें नहीं है। आप ही का एक शेर है 105 सफ़े पे, बल्कि ये आपने सोचा था मैं पढ़ूंगा, आपने पढ़ लिया। ये इन्हें कहा ना मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये एक महकता हुआ गुलाब तेरी नजरों का इंतखाब, आप जिस नजर से देखेंगे वैसा ये नजर आएगा। आपकी नियत ठीक हो तो यार बंदा बड़ा ठीक नजर आएगा, नियत खोटी हो तो आप कदम कदम पे तनकीद करेंगे। सबकी नजरों से जो बचाता है बहुत अच्छे, सबकी नजरों से जो बचाता है तेरे चेहरे का वो नकाब। तू किताबों में मत तलाश, तू किताबों में मत तलाश मुझे, शायद इसमें कुछ रह गया न कर तलाश मुझे होना चाहिए शायद। तू किताबों में न कर तलाश मुझे, खुद सवाल हूँ खुद जवाब। तो ये जो ये आखिरी है जिसको कोई ना पढ़ सका है फिदा, गौर से सुनिए। ये जो शख्स कहता है कि किताब का चेहरा है, मेरे चेहरे पर देखो सब समझ जाओगे, और फिर खुद ही कहता है जिसको कोई ना पढ़ सका है फिदा, वो महकती हुई किताब। ये तो पैराडॉक्स है, और इसी से एक शायर की रंगीन मिजाजी पैराडॉक्स। अगर शायर और पॉलिटिशियंस अपने आप को कंट्राडिक्ट न करें, ये तो कोई चारा नहीं है इसमें। अब सवाल बात ये है कि ऐसा क्यों है, ये इसका जवाब भी उनने सफ़ा 75 पे पढ़ लीजिए कि भाई ये क्या वजह है। ये कहते हैं मैं किताबों में तलाश करो तो वहाँ नहीं मिलता हूँ। दरअसल इसमें मजबूरी भी है। कई इंसान के दिल में ऐसे दुख दर्द और राज होते हैं जिनका जिक्र भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इनसे पूछे वो कौन हसीना थी जिसके लिए आपने ट्रेन के दूसरे में डब्बे में बैठ के कि वो सो रही है, आप उसकी खिदमत में शायरी लिख रहे हैं, कभी बताएंगे? नहीं बताने वाले, बता नहीं सकेंगे।
وہ یہ ہے کہ اس کا انہوں نے فدا صاحب کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ سب کچھ بتا دوں گا، کچھ تو بتاؤں گا لیکن سب نہیں بتاؤں گا. لکھے ہیں گیت ہزاروں تیری محبت کے، یہ اور بات ہے تجھ کو سنانی. دیے ہیں زخم کچھ ایسے فدا زمانے نے، دکھانا چاہیں بھی ہم تو دکھا نہیں سکتے. یہ ہمیں جانا ہو یا ہمیں دوران، جو شاعر کا تجربہ ہے وہ سارے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہیں وہ سنا کرے کوئی، بات کرنے پہ زبان کرتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے. دوسرے ایک انہوں نے ایک دوسرا ہے کہ ان کے اندر خودی اور خود سپردگی کا بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ کہیں خودی کا احساس ہے، کہیں خود سپردگی کا جذبہ ہے. اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے صفحہ 68 پہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے فرمایا ہے، لکھا ہے، نہیں پہلے 73 لے لیجیے گا، آگے پیچھے ہو جاؤں گا کچھ. تھوڑی سی ادھر بچی رہے تو ٹھیک ہے. ملا ہر کسی سے فدا جھک کے، لیکن ہر ایک کو ملا جب تو سر جھکے، لیکن کہیں اپنے سر کو جھکایا نہیں. میں جھکا ہوں جب کسی سے ملا ہوں تو جھکا ہوں. ملا ہر کسی سے فدا جھک کے، لیکن کہیں اپنے سر کو جھکایا نہیں. ایک خودی کا یا اپنے وجود کا assertion جو ہے، یہ اس کا اعلان ہے. لیکن آپ دیکھیے دوسری جگہ، اور یہ خوبصورت پیراڈاکس ہے، دوسری جگہ یہی فرماتے ہیں، 68 پیج پہ دیکھ لیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید کتاب خریدی ہو، اور بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ غزل شروع ہوتی ہے، مشکل بہت سفر ہے ذرا دیکھ کے چلو، اور یہ ساری زندگی کا سفر ہے. مشکل بہت سفر ہے ذرا دیکھ کے چلو، پرخار رہ گزر ہے ذرا دیکھ کے چلو. کیسا ہے یہ مقام، یہ کیسی ہیں منزلیں، دھندلائی سی نظر ہے ذرا دیکھ کے چلو. اور رہبر کے بارے میں کرٹیسزم ہے، لہذا میں آخری شعر ہے، اور یہ اس شعر کے تضاد میں یا پیراڈاکس میں ہے. وہاں ہم نے کہا میرا سر کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں جھکا ہے، لیکن یہاں سنیے فرماتے ہیں، جب بھی چلو تو رستے پہ رکھا کرو نگاہ. جب بھی تم چلتے ہو تو راستے پہ نظر کرو. کیوں؟ سجدے میں میرا سر ہے ذرا دیکھ کے چلو. پتہ نہیں کہاں میرا سر ہوگا تو اس کے اوپر سے چلو. تو یہ خود سپردگی، خودی اور خود سپردگی کا جو عالم ہے، اور اس میں جو ظاہر تضاد ہے، اس کی وجہ یہ کہاں یہ سر جھکتا ہے. جو کہتے ہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہوشیاری سے چلو، سجدے میں میرا سر ہے، کہاں یہ سر جھکتا ہے، اس کا بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے. صفحہ 99 پہ، رسم الفت مجھے نبھانے دو، رسم الفت مجھے نبھانے دو، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکا. یہ شخص جو کہیں سر نہ جھکانے کی درس و تدریس کا علم اٹھائے ہے، وہی کہتا ہے کہ رسم الفت مجھے نبھانے دو، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے دو. اللہ تعالیٰ کرے کہ محبت کا یہ جذبہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کے دلوں اور ذہنوں میں بھی انسانیت کے چراغ جلائے. کیونکہ سب سے بڑی بات اپنی خودی سے، اپنے سو کال پیٹریٹزم، نیشنلزم جو بھی کہیے، سب سے بڑی بات ہے کہ انسان محبت کے سامنے سر جھکا دے.
جو شخص کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، جب محبت اور انسانیت اور دوستی اور یگانگت اور اپنے آپ کو محبت اس سینس میں کہ اپنے آپ کو دوسرے پہ قربان کرنے کا جذبہ، اپنی ضروریات پہ ترجیح دینا دوسرے کی ضروریات، اپنے شب و روز کو کسی کے نام لکھ دینا، اپنی سوچ کو اپنے دل کے رشتوں کو استوار کرنے پر ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہ محبت ہے۔ چاہے وہ شروع ہو جوانی میں کس طرح شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک مقام ہے، بہت مقاموں سے گزر کے وہاں پہنچتی ہے۔ میں آپ کی 3 نظمیں جو ہیں، غزلیں جو ہیں، میں نے ان کو بہت پسند کیا۔ ایک صفحہ 91 پہ ہے، اور آپ کی اجازت ہو تو میں طاہر صاحب یہ 3 جو میں نے ابھی پڑھی، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں، یہ پڑھی نہیں۔ رنج دیتا ملال دیتا ہے، خواب دیتا خیال دیتا ہے، جس کو چاہے کمال، جس کو چاہے زوال دیتا ہے، پوچھتا ہے وہ زندگی کیا ہے، کتنا مشکل سوال، بات جب بس تک پہنچتی ہے، مسکرا کر وہ ٹال دیتا ہے، یہ ایز فائنانس منسٹر میں کرتا رہتا ہے، بات جب فنڈز تک پہنچتی ہے، آستی میں چھپا کے خنجر، وہ دیکھیے شیر، آستی میں چھپا کے خنجر وہ چاہتوں کی مثال دے، کیا بات ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ پہلے دیتا ہے غم فدا مجھ کو، اور پھر وہ کمال دیتا ہے۔ زندگی کے جس مرحلے پر بھی آپ کو کمال حاصل ہو، ہم اس کی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور آپ کی ایک دوسری نظم آپ ہی کو سناؤں، وہ آپ نے پڑھ لی، لہذا میں نہیں سنا، مجھے اپنا بنا کر کیا کرنا، لیکن میری زبانی بھی سنی، مجھے اپنا بنا کر کیا کرنا، میرے نزدیک آ کر مجھے اپنی خبر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے دل میں شعر ملازہ عبید نسیم صاحب کی شعر کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو غزل ہے یہ یاد کرنے کے قابل ہے۔ میرے کاندھے پہ جب سر ہی مجھے خنجر دکھا کر، یہ باقی جو بچہ روتے روتے سو گیا ہے اسے لوری سنا کر کیا کرو گے، لیکن عبید نسیم صاحب ہمیشہ کوئی سویا بھی ہو اسے وہ لوری سنائیں گے جو اس کو جگا دے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں، چاہے جس وجہ سے آپ بلائے، ہم تو یہ کہیں گے کہ تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، چاہے ہو۔ آپ اگر کوئی پروجیکٹ لائیں، کوئی پروپوزل لائیں، میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا، ویسے میرا یہاں آنا جو ہے سیکرٹریز میں بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں جو آپ کو میں نے پچھلے سال بھی کہا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادیبوں اور شاعروں کو سیاستدانوں کے پیچھے چلنا پڑے، یہ کسی سماج کی تہذیب پر ایک نہایت ہی ایک سیڈ کام ہے، اسی لیے کلچر اکیڈمی بنی ہے، اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے، is a constitutional authority, is a constitutional institution، یعنی اس کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ وہ اسی لیے تھا کہ کسی ادیب یا شاعر کو اگر اسے کسی قسم کے تعاون، مدد یا کسی قسم کے وسائل کی کمی کی وجہ سے مشکلات کو دور کرنے کا سوال پیدا ہو تو اسے نہیں چلنا پڑے کسی بیوروکریٹ یا کسی منسٹر کے پاس۔ کلچر اکیڈمی کو ہم نے فعال، بامانے اور مؤثر ادارہ بنانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہے، چند کی اس کے چیئرمین شاید چیف منسٹر صاحب بھی ہیں،
لیکن ہم بھی پلاننگ اور فائنانس منسٹر بھی اگر چاہے تو آپ کے کوئی ایسے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے نوجوان بچوں لڑکے اور لڑکوں اور بزرگوں جو بھی جس نے بھی لکھا کہ اگر ان کی تخلیق اس آپ کی ججمنٹ ہے تو کہ ہر ایک چیز چھپ نہیں سکتی، ہر ایک چیز اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ مجھے اپنے بارے میں کتنا خوشگمانی کیوں نہ ہو کہ میں جو لکھتا ہوں تو وہ لوگ پڑھیں گے بھی، الگ بات میں بھی کبھی لکھتا ہوں اور بعد میں اس کو چھپا دیتا ہوں یا گما دیتا ہوں کیونکہ خود اپنا پڑھا ہوا میں مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کی ججمنٹ میں آپ کے احساس و ادراک دونوں کائنات کے پیمانوں کے مطابق کوئی ایسی تخلیق ہے جو چھاپنے کے قابل ہے یا اسے کسی قسم کی مدد چاہیے یا اس ادارے کو آپ زیادہ ایکسپینڈ یا فعال کرنا چاہتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آئین میں اس کے قیام کا ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے، فرض عائد کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ کو حکومت سے جتنی مدد کی ضرورت ہے وہ آپ کو انشاءاللہ